ایک بھائی نے سوال کیا تھا یہ جو چھوٹا سا میم ہے اس کو کیسے پڑھیں گے، اس پورے لفظ کو، یہ جو چھوٹا سا میم ہے اس کا کیا اصول ہے؟ تو پہلے ہجر کر لیتے ہیں، پھر اس کا جو فرمولہ ہے وہ دیکھ لیتے ہیں۔ فا زبر فا، حمزہ میم زیر ام، فا ام، میم الف زبر ما، فا ام ما، الف سے پہلے زبر، الف حروف مدہ ہے، زبر کو ہم نے کھینچنا ہے، فا ام ما۔ دوسری چیز یہاں پر یہ ہے کہ میم اور نون کے اوپر جب تشدد آ جاتے ہیں، تشدد آ جاتا ہے تو پھر اس صورت میں میم اور نون کے اوپر ہم غنہ کرتے ہیں، ناک میں تھوڑی دیر آواز کو روکتے ہیں اور غنہ کی مقدار ایک الف کے برابر ہوتی ہے۔ یہ چھوٹا سا نشان آپ دوستوں کو نظر آ رہا ہے، اس کو شد بھی کہتے ہیں اور تشدید بھی کہتے ہیں۔ میم نون زبر من، فَإِمَّا من۔ اب نون کے اوپر دو زبر ہیں، ہم نے تشدید پڑھ لیا ہے، ٹھیک ہے، دو زبر ہے اور اوپر چھوٹا سا میم ہے اور آگے با آ رہا ہے۔ یہاں پہ اقلاب کا قاعدہ ہے۔ اقلاب بیسیکلی کہتے کس کو ہیں؟ تنوین ہو یا نون ساکن ہو، اس کے بعد اگر با آئے گا تو پھر یہاں پر نون کی جو آواز ہے وہ میم میں تبدیل ہوتی ہے۔ اقلاب کا جو قاعدہ ہے تنوین اور نون ساکن دونوں پر اپلائی ہوتا ہے۔ نون ساکن وہ نون ہوتا ہے جس کے اوپر جزم ہوتا ہے، اور تنوین دو زبر دو زیر دو پیش کو ہم تنوین کہتے ہیں۔ جب اس کے بعد با آ جائے گا تو وہاں پر اقلاب ہوگا۔ یہ تختی دیکھ لیں، اس کی مثالیں کچھ یوں ہیں، جیسے کہ یہ نون کے اوپر جزم ہے تو یہاں پر یہ نون ساکن ہے، نون ساکن کے بعد با آ رہا ہے، اس لیے نون کی جگہ ہم نے میم کو لگا دیا، ٹھیک ہے، نون کی آواز میم میں تبدیل ہو جائے گی۔ اب یہاں پر کیا ہے؟ یہاں پر جو قاعدہ ہے نون دو زبر ہے، نون دو زبر کیا بنتا ہے؟ نن۔ نون کے اندر ایک اور نون چھپا ہوا ہے، جیسے ہم نون کو دو زبر سے لکھیں گے تو نون دو زبر کیا بنے گا؟ نن۔ اگر ہم اس کو کھولتے ہیں تو ہم اس کو نون نون، یہ نون زبر آئے گا تو نون کے اوپر جزم آئے گا، نون نون زبر نن، یعنی کہ ایک اس نون کے اندر ایک اور نون چھپا ہوا ہے، ہم نے اس کو کھولا ہے تو یہ ایسے بنا ہے۔ فرمولہ یہاں پر یہ ہے کہ تنوین یا نون ساکن کے بعد اگر با آئے گا، با آئے گا، یہ نون ساکن ہے اور یہ تنوین ہے، تنوین یا نون ساکن کے بعد با آ گیا تو پھر ہم نے اس نون کو تبدیل کرنا ہے، یہ کیا بن جائے گا؟ نون میم، یہاں ایسے پڑھیں گے، ٹھیک ہے، نون میم زبر نم، تو یہ اقلاب ہے۔ اس نون کو تبدیل کر دیں گے، نہ کہ پوری نون کو، کیونکہ اس نون تنوین والی نون کے اندر ایک نون چھپا ہوا ہے، تو پہلے والا نون جو ہے اس کو ختم نہیں کرنا، دوسرے والا جو نون ہے نون دو زبر نن، نون کو نون کے ساتھ ملا کر نن بن رہا ہے، دوسرے والا نون ہم سائلنٹ کریں گے اور وہاں پر ہم میم پڑھیں گے۔ تو اقلاب کا بیسیکلی قاعدہ یہ ہوتا ہے نم۔ تو یہاں پر ہم کیسے پڑھیں گے؟